بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، السلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب سے کل ان کی بہن علیمہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آ کے یعنی کہ پریس ٹاک کی میڈیا کو بتایا کہ خان صاحب کے ملاقات کے حوالے سے جو ایک خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا تھا، تو اب وہ تحریک کا باضابطہ اعلان کر چکا ہو گیا ہے اور ڈیٹ الاؤنس کر دی گئی ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے نا وہ احتجاج ہوگا۔ کس تاریخ کو ہوگا جی؟ کہ خان صاحب نے واضح پیغام دے دی ہے علیمہ خان کے ذریعے کہ قوم تیاری کرے، 10 محرم الحرام کے بعد تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اور یعنی کہ اس بات یہ بھی کہا کہ جی کہ اب یہ 27ویں ترمیم کا جو حکومت ڈرامہ کاری ہے یہ ختم کرے اور ان کے پاس جو تو اکثریت موجود ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی بادشاہت ڈکلیئر کر دے، بادشاہت کا اعلان کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خان صاحب نے کہا حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، کہ بادشاہ ڈکلیئر کر دے، کیونکہ ان کا جو رویہ ہے، جو کام ہے، وہ تو آمرانہ ہے اور شاید کسی آمرانہ سے بھی یعنی کہ بڑھ کے ہیں۔ آپ کے سامنے جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، جو پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، ایون کہ ان کو بڑا ایک معتبر اور اعلیٰ ظرف انسان سمجھا جاتا نون لیگ میں، بات سے جواب دینے والا، دلائل سے جواب دینے والا بندہ سمجھا جاتا ہے اور بڑا پولائٹ انسان سمجھا جاتا ہے، جس کو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو انہوں نے تقریباً 26 ارکان معطل کر دیے اور جن کا ریفرنس بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا کہ جن ارکان کو 26 ارکان کو معطل کیا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ اسمبلی کے باہر یعنی کہ اپنی اسمبلی لگائیں اور عوام کی نمائندگی کریں، ان کو بھی لاہ عمل دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 26 ارکان کو معطل کیوں کیا گیا؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ یعنی کہ ملکہ عالیہ یا رانی صاحبہ کہہ لیں کہ وہ تقریر فرما رہی تھی اور ان کی تقریر میں خلل ڈال رہے تھے، یعنی کہ احتجاج کر رہے تھے۔ مریم نواز صاحبہ تقریر فرما رہی تھی اور وہ بیچ میں بول رہے تھے، تقریر میں خلل ڈال رہے تھے۔ اسپیکر صاحب کو ناگوار گزرا کہ میری لیڈر کیا تقریر کر رہی ہے اور یہ جو ہیں وہ خلل ڈال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے 26 ارکان کو معطل کر دیا اور 4 قائمہ کمیٹی کے چیئرمینوں کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا۔ بھئی ایسی کون سی اسمبلی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوتے؟ یا کیا آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ یعنی کہ آئین کی کاپیاں تک آپ نے پھاڑی، لوگوں کے منہ پہ ماری۔ ایون کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں پرویز لائی صاحب کو مارا گیا، ان کا بازو توڑا گیا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس اسمبلی میں، مگر کیا کریں، عام نوعیت ہے، عام مرانہ رویے ہیں اور کہیں ان سے بھی زیادہ آگے ہیں، ملکہ عالیہ ہے۔ پاکستان کے میں بہت ہی کم یعنی کہ اب ایسی چیزیں رہ گئی ہوں گی جو ہمارے ہیروز جو ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، ان کے نام پہ کوئی چیزیں ہوں۔ مثال طور پہ محمد علی جناح صاحب ہیں، قادر، اس کے بعد علامہ اقبال ہے، ڈاکٹر کے خان ہیں، ایدی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، اور پنجاب میں تو بہت کم ہے، ایک دو کا بچی ہیں۔ مثلاً کہ جناح کاڈیلو جی لاہور میں، تو مریم صاحبہ نے وہ بھی اسمبلی میں اعلان کر دیا کہ جی مریم نواز کاڈیلو جی وغیرہ نام رکھ رہے ہیں، نواز شریف ہسپتال، شہباز شریف پارک، اور اس طرح بہت ساری یعنی کہ پاکستان میں اس بجٹ میں، پنجاب کی وجہ میں تقریباً 13 منصوبہ کا نام جو تھا وہ مریم نواز اور نواز شریف کے نام پہ منسوب تھا۔ یعنی کہ ان کو شاید کوئی بیماری ہے، کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یا پھر کیا چیز ہے کہ یہ یعنی کہ اپنی ذاتی نمود و نمائش، اپنی ذاتی یعنی کہ نام کے اوپر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
اس وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر، لا قانونیت بالکل یعنی کہ عروج پر ہے۔ لا قانونیت کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کھڑے کوئی بندہ احتجاج نہیں کرا سکتا، سٹنگ ایم پی ایس جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ہم عام عوام کے کیا حوال ہوں گے، عام عوام کیا کریں گے؟ مہنگائی، بے روزگاری عروج پر ہے، بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، 201 یونٹ والا جو ڈرامہ رکھا ہوا ہے، جس بندے کو غلطی سے 200 سے 1 یونٹ بھی اوپر ہو گیا تو اس کا آپ نے چومر نکال دینا ہے، اور پھر وہ چاہے 6 مہینے 10 یونٹ صرف کرے تو مگر آپ لوگوں کا قانون کے 5-6 مہینے اس کو ریلیز کرنا اپنے 201 والے کھاتے میں۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے، یعنی کہ لوگ بجلی کو بلوں سے اٹل رہے ہیں مگر بادشاہت ہے، آمرانیت ہے، کوئی بندہ چون سے چرین نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بول نہیں سکتا، کوئی بندہ ان کے مظالم کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ملک میں بادشاہت ہے، اور بادشاہت میں بات کرنا جو ہوتا ہے وہ بغاوت کے مترادف سمجھ جاتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں پنجاب اسمبلی کی جو ایم پی ایس تھے تو انہوں نے تو احتجاج کیا تھا مریم نواز کے خلاف، تو حمزہ شہباز کے دور حکومت میں جب پرویز علیہ السلام کی بازو توڑی گئی تو پھر اس وقت بھی تو کو بھی یاد کریں نا، جب اسمبلی کی کاپیاں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کاپیاں پھاڑتے تھے ان کی، اس وقت کو بھی یاد کریں آپ لوگ۔ خیر یہ وقت ہے، گزر جائے گا، اور ہمیشہ جو کرسیاں ساتھ چپکی نہیں رہتی، تو عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح کو ظلم کیا گیا ہوگا، یا اس طرح بھی عوام کو بے رحم و کرم چھوڑا ہوگا جس طرح اس وقت ہے، یعنی کہ عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ تعلیم کا نظام لے لیں، سکولوں کی نجاکاری کی جا رہی ہے، ہاسپٹل کی نجاکاری کی جا رہی ہے، اور بہت سارے جو سرکاری محکمہ ہیں ان کی نجاکاری کی جا رہی ہے۔ بجٹ میں جو عام عوام کے استعمال چیزیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں آسمان کو پہنچا دی گئی ہیں، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔